جو سوالات تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو شامی سے 11 فرق بیان کیے گئے ہیں ان میں ایسی خواتین بھی ہیں جو بیانات اور یہ چیزیں سنتی ہیں مگر ان کا مسلک شافعی ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کریں، جو مسائل ان کے ہاں ہیں اسی پہ عمل کریں، ادھر کو نہ آئیں۔ جو ابن عن جدن ان کا مسلک چل رہا ہے اسی پہ عمل کر لیں۔ یہ کوئی اتنے بڑے مسائل تھوڑے ہی، بعض جگہ پر تو صرف یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے اتنا فرق پڑتا ہے، لیکن جو آدمی جس امام کا بھی پیروکار ہے، ان کی فقہ پہ عمل کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ اسی پہ رہے۔ پہلے دین میں تھوڑے فتنے اٹھے ہوئے ہیں جو اب یہ بھی کرنا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اب ایک نئی چیز چلی ہے کہ اعتکاف نام ہے مسلمانوں کے مسائل پر مجموعی طور پر بیٹھ کے غور کرنا۔ یہ اعتکاف ہوتا تھا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں، اور اب یہ جو اعتکاف ہے کہ لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت تھی؟ بھلا کوئی پوچھے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جب اعتکاف میں ہو، مسجد میں ہو، تو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانا، تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ خواتین مرد جمع ہو جاتے تھے سارے اور اعتکاف میں نہیں ہوتے تھے، تو پھر مسجد میں جائز تھا؟ اعتکاف میں ہو تو نہ کرو، مجموعی طور پہ مشورہ کرنے کے لیے کیا بےہود کی۔ جس نے بھی یہ کہا ہے بنیادی طور پہ عقوف کا مطلب بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ جو انہوں نے مطالب لکھے ہیں اہل لغت نے ثانوی طور پہ استعمال کیے ہیں، حقیقی یہ مراد نہیں ہے۔ تو اعتکاف ہمیشہ رہا ہے، یہ ایک نیا فتنہ اب اٹھا ہے کہ اعتکاف بھی یہ نہیں ہے جو تم لوگ کرتے ہو، بلکہ کوئی اور چیز تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا۔ تو پوچھے کوئی کہ ازواج مطہرات آتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کے لیے، اور یہ سب چیزیں یہ کہاں جائیں گی؟ آخر احادیث اور پوری امت کا مسلسل عمل یہ کہاں جائے گا؟ اسے کہاں کھپائیں گے؟ تو اس لیے جو شخص دین میں جس امام کی پیروی کر رہا ہے بس اس پہ لگا رہے، کرتا رہے۔ یہ اجتہادی اختلافات قیامت میں بھی نہیں حل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا کر یہ تھوڑی پوچھے گا کہ تم رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اچھا بی بی تم جو نماز پڑھتی تھی یہ حنفی فقہ کے مطابق تھی کہ شافعی فقہ کے مطابق تھی؟ کچھ بھی نہیں، نماز پڑھتی تھی بس، اللہ اللہ خیر سے لو۔ اس لیے جس مسلک میں وہ ہیں اسی میں رہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ بدر کے موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ قیدیوں کی گردن اڑانے کا تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ فدیہ لینے کا ہوا، اور بعد میں ان کفار سے مسائل مانو کو بہت فائدہ ہوا۔ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہوں گے، ہیں مسلمانوں کو، اچھا مسلمانوں کو بہت فائدہ۔ مثلاً ان سے مسلمانوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا، اور ان کفار میں غالباً اکثر مسلمان بھی ہو گئے۔ اگر ان کو قتل کر دیا جاتا تو مسلمان پڑھنے لکھنے سے محروم رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی اس میں؟ بھیا اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی حکمت ہو، لیکن اصل حکم یہی تھا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ اگر بدر میں وہ قتل ہو جاتے غالباً، تو جو گئے تھے اور انہوں نے پھر احد کی تیاری کروائی تھی، اور انہوں نے جو اپنی ذلت محسوس کی تھی، یہ آگے جنگوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا، دھاک بیٹھ جاتی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم اسلحہ ان چیزوں کو خریدو تاکہ اس کی دھاک تمہارے دشمنوں پر بیٹھی رہے۔ چلاؤ نہ چلاؤ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو پاس ہونا چاہیے نا، تاکہ دشمن یہ محسوس کرے کہ اگر ہم نے انہیں چھیڑا تو نہتے یہ بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کارروائی ہو جائے گی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے کا فیصلہ فرما لیا۔ اگر یہ قیدی قتل ہو جاتے تو آپ کہتے ہیں پڑھتے لکھتے کہاں سے، یہ
جب وہی نازل ہونا شروع ہوئی ہے تو 17 آدمی مکہ مکرمہ میں پڑھے لکھے. ان خلفائے راشدین کا جو امتیاز باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ چاروں خلفاء تعلیم یافتہ تھے. ان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت پڑھے لکھے، بہت زیادہ، اتنے زیادہ کہ کنز العمال وغیرہ دیکھنا حدیث کی بڑی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے یہودیوں کے ہاں تورات کا ہفتہ وار درس ہوتا تھا. وہ عربی میں ہی درس دیتے تھے نا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے، وہ درس سنتے تھے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول آج یہ کہا یہودی علماء نے، آج یہ کہا ہے، آج یہ کہا ہے. ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ نہیں تورات نہیں پڑھنی، لیکن جب یہ ساری چیزیں جماؤ میں آ گئیں تو پھر اجازت بھی دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تورات پڑھتے تھے. ایسے بھی تابعین میں مل جائیں گے جو تورات پورے ایک ہفتے میں پوری پڑھ لیتے تھے، کہتے تھے کچھ نہ کچھ تو اس میں بھی اللہ کا کلام ہوگا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں لوگ پڑھے لکھے تھے، خلفائے راشدین پڑھے لکھے تھے، سارے مہاجر. تو تعلیم کا مسئلہ تو پھر بھی نہ بنتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی تعلیم، اور جب یہ فیصلہ اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں میں تعلیم کو عام کرتا. آدمی کھپا دے اپنے آپ کو غالباً 20-30 برس تک، شاید ہی وہ اس مسئلے کا حل نکال سکے کہ یہ اچانک ایجوکیشنل ریولیوشن کیسے آ گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسے بھی ہیں جو قرآن لکھنا نہیں جانتے، لکھنا تو درکنار، پڑھنا نہیں جانتے، نہیں پڑھ سکتے تھے. زبانی صورتیں یاد کر لی تھی، نماز ہوتی تھی. ہر آدمی پڑھ تھوڑا ہی سکتا تھا. لیکن اتنی جلدی یہ انقلاب آیا ہے تعلیم کا کہ 89 ہجری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 کی ہے، اس سے ایک برس پہلے چائنا جو کاغذات سپلائی کرتا تھا، اور ایران، یمن وغیرہ وغیرہ ہر جگہ کاغذ ادھر سے آتے تھے، وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکا، اور مسلمانوں کو کاغذ کا پہلا کارخانہ مکہ مکرمہ میں لگانا پڑا. اور جب انہوں نے لگایا اس دعوے کے ساتھ کہ یہ جو صفحہ ہم تیار کر رہے ہیں یہ 1000 سال تک چلے گا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم نے ایسے صفحات دیکھے ہیں کہ اب 1400 سال کے بعد بھی ان میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے جیسے کوئی کیڑا سوراخ کر دیتا ہے، بس ویسے ہوا ہے، کاغذ اپنی حالت پہ قائم. مسلمانوں نے ایسا خوبصورت کاغذ بنایا بعد میں بچوں کی تعلیم کے لیے. وہ بچے کو دیتے تھے نا ان کاغذوں کو کہ اس پہ لکھو، تو بچے کو اس کاغذ کی تاب میں اپنا چہرہ نظر آتا تو خوش ہوتا تھا کہ یہ میری ناک ہے، اس پہ یہ لکھنا ہے، یہ ہونٹ ہے، اس پہ یہ لکھنا ہے. اب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ اتنی جلدی یہ ایجوکیشنل ریولیوشن آ کیسے گیا. وہ ساری بنیاد اس کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رکھی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما گئے تھے اور کچھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں، انہوں نے تو خیر بہت زیادہ کام کیا. مثلا انہوں نے آرڈر دے دیا کہ ہمارے ملک میں جتنے بچے پڑھنے والے ہیں ہفتے میں ایک چھٹی ان کی ہوگی. اسی لیے ایک تابعی کہتے ہیں کہ مجھے فلاں آدمی اتنا برا لگتا تھا جیسے بچوں کو ہفتے کے دن مدرسے میں آنا برا لگتا ہے. جمعے کی چھٹی ہوتی تھی نا تو بچے کھیل کود میں وقت گزارتے تھے، تو جس طرح انہوں نے کہا جمعے کے دن صبح آنا ہفتے کے دن برا لگتا ہے، فلاں آدمی مجھے ایسے برا لگتا تھا. پڑھاتے تھے، سب تعلیم تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہر مدرسے کو لکھا کہ 2 چیزیں لازماً کرنی ہیں. ایک بچوں کو نشانہ سکھانا ہے، صحیح نشانہ. اس سے بنیادی طور پہ جن بچوں کی تربیت ہوتی ہے کہ ٹھیک فائر کرنا ہے، ان کا نشانہ درست ہوتا ہے.
یہ بچے ہوتے ہیں جو قوموں کی قیادت تک میں فیصلہ کر لیتے ہیں، صحیح یا غلط فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو مہینوں فیصلہ نہیں کر پاتے، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، اس لیے کہ بچپن میں تیر اندازی نہیں کی ہوتی نا، ٹارگٹ کو اچیو نہیں کیا ہوتا۔ بچے میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد بندوق یا تیر یا کوئی بھی چیز، اور ٹھیک ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چلا دو، وہ فائر کر دیتا ہے، تیر کو کمان سے نکال دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا تھا، فرمایا ایک تیر اندازی نشانہ درست۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی، کسی نے پوچھا کہ آپ حرم میں گئے تھے اور ملتزم پہ دعا قبول ہوتی ہے تو کیا دعا مانگی؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ 10 تیر چلاتا ہوں، 9 لگ جاتے ہیں، یہ 10 کے 10 پورے کر دے۔ نشانہ اتنا ضروری تھا۔ اور دوسری چیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سوئمنگ پول، بچوں کو تیرنا سکھاؤ، اور پھر انہوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر جب ہمیں کوئی بچہ نوجوان لڑکا ملتا تھا، جب ہم بڈھے ہو گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت 50-53 سال عمر تھی، پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تو بالکل ہی 60 سے اوپر ہو گئے، 60 کے قریب۔ انہوں نے کہا جب ہماری عمریں زیادہ ہو گئی تھیں، ہم ان نوجوانوں کو ڈھونڈتے تھے جن میں یہ 2 چیزیں پائی جاتی، اور جو پایا جاتا تھا ہم پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ پیش کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول ہم سے خوش ہوتے تھے جب سنتے تھے کہ یہ سوئمنگ اچھی کر لیتا۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وفات سے، شہادت سے کوئی 20-25 دن پہلے مکہ میں آئے، 63 سال عمر تھی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر کوئی 22-25 سال تھی، تو دونوں نے احرام باندھا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین اس عمر میں جب مکہ آئے تو مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا میرے ساتھ مقابلہ کرو، سوئمنگ کرو گے، تیرو گے؟ میں نے کہا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈر دا واٹر، پانی کے اندر جا کے سانس روکنا ہے، پھر دیکھو میں جیتتا ہوں کہ تم جیتتے۔ یہ تو ابھی نہیں کہیں نظر سے گزرا کہ کون جیتا، مگر 63 سال کی عمر میں بھی جو آدمی چیلنج کر سکتا ہے ایک 25 سال کے بچے کو، آخر کچھ تو ہوگا نا۔ اس جوان کے ساتھ جو تعلق تھا یہ چیز تھی۔ اس لیے لوگ بزرگی کے خلاف سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اسی لیے تعلیم کو انہوں نے کہا کہ یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ ان کفار میں سے بہت سا فائدہ ہوا، مسلمانوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا، اور پھر اکثر مسلمان بھی ہو گئے۔ یقیناً ان میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ہوا تھا کہ انہوں نے جا کے سب کچھ بتایا تھا، اور دوسری طرف یہ بھی تو ہوا تھا کہ جو مارے گئے تھے، یہ ہند کو لے لیں، اس کا بھائی اور یہ لوگ مارے گئے تھے، تو انہوں نے جا کر جو انتقام کی آگ بڑھائی ہے، دھاک نہیں نا پوری طرح بیٹھی کہ اچھا مارے گئے ہیں آئندہ ہم بھی جا کے ماریں گے، پھر احد میں جو کچھ بھی ہوا وہ بھی سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت تھی؟ بظاہر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اجتہاد تھا، لیکن اللہ نے جو چاہا وہ بعد میں پورا ہو گیا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز کا طریقہ بتا دیں۔ اب بھیا اس وقت تو چلیے شروع کر لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ 10-15 منٹ میں بس یہ آخری چیز پوری ہو جائے۔ نماز جو شروع ہوتی ہے وہ در حقیقت آذان سے ہوتی ہے، اور آذان اور اقامت کے درمیان جو 10-15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں دعا مانگا کرو اللہ سے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اب شاذ و نادر ہی کوئی رہ گیا ہو کہ جو اذان سننے کے بعد اقامت تک 10-15 منٹ جو ہوتے ہیں اس میں کوئی دعا مانگے۔ حرمین شریفین میں چلے جائیں، وہ اس حدیث پہ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں اذان ہوئی اور اس کے بعد وہ دعا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بین الاذان والاقامہ، اقامت اور اذان کے درمیان دعا مانگا کرو، قبول ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب سکھایا ہے، 5 چیزیں بتائی ہیں، اور بہت خوشخبری صحیح احادیث میں آئی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو وہی کچھ کہو جو اس نے کہا۔ اس حدیث کی بنیاد پر ہمارے حنفی فقہا میں ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مثلا اس نے کہا اللہ اکبر، آپ بھی یہی کہیے۔ اس نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آپ بھی یہی کہیے۔ کچھ اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل جملے اذان کے جواب میں سکھائے ہیں، لہٰذا مؤذن کی اذان میں کچھ جملے اس کے جواب میں کہنے چاہیے۔ مثلا اللہ اکبر، یہ تو ایسے ہی، شہادتین بھی ایسے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اس نے 2 مرتبہ کہا، آپ نے بھی 2 مرتبہ کہا، اس کا اشہد ان محمد رسول اللہ اس نے بھی 2 مرتبہ، آپ نے بھی 2 مرتبہ۔ اب جب وہ آیا حی علی الصلاۃ، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ممبر پر بیٹھتے تھے، اور مؤذن جب یہ کہتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، تو کہتے تھے وَأَنَا، میں بھی گواہی دیتا ہوں، وَأَنَا، یہ بھی ایک جواب ہے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیز کی تلقین کی۔ آسان ترین روایت یہ ہے کہ یہ 4 جملے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہیں، ان چاروں میں جب مؤذن ایک ایک کہہ کے چپ ہوتا ہے تو یہ پڑھ لیا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، بس۔ اور روایات بھی آئی ہیں، مگر آسان ترین یہ کہ جب اس نے کہا کہ حی علی الصلاۃ اور پھر کہا حی علی الفلاح، تو ان دونوں کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے۔ وہ کہتا ہے آؤ نماز کی طرف اور آؤ خیر کی طرف، آدمی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر نہ نیکی کر سکتا ہوں نہ گناہ سے رک سکتا ہوں، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ اکبر، یہی کہ اور لا الہ الا اللہ کے بعد لا الہ الا اللہ کے بعد ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرو۔ دوسری چیز فرمائی کہ اس کے بعد تم حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ سعد اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان سیدنا محمد اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس عبدہ ورسولہ کے بعد بھی ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمومی طور پر امت میں لوگوں نے بھول گئے ہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ ورسولہ کے بعد آپ نے فرمایا یہ کہو کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا۔ ایک اذان کا جواب، ایک دوسرا کلمہ، اور تیسرا جملہ یہ فرمایا، شاید ہی آج تک کوئی ایسا آدمی ہو یہ جو پڑھتا ہو، اس کو یا تو اس کے ساتھ ہی ملا لیا جائے اور یہی حدیث میں آیا ہے، یا پھر اس سے بالکل مستقل الگ طور پہ آخر پہ پڑھ لیا جائے۔ اذان، دوسرا کلمہ، اور تیسرا یہ جملہ، دوسرا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور دیگر روایات میں آتا ہے، آپ نے فرمایا پھر مجھ پہ درود بھیجو۔ یہ جو درود شریف ہم عام طور پہ کہتے اور پڑھتے رہتے ہیں نا، سب سے اچھا آدمی یہ پڑھے، یا وہ درود شریف پڑھے جو نماز میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمارے ہاں درود شریف کا رواج ہے وہ جو ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ قیامت میں دیگوں کی طرح بھر بھر کے اس کو ثواب کے پیمانے ملیں، اسے چاہیے کہ مجھ پہ یہ درود پڑھے۔ اسی لیے محدثین نے بحث کی ہے کہ یہ درود سب سے افضل ہے یا نماز والا۔ کچھ ادھر گئے ہیں کچھ ادھر گئے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لے، دیگوں جتنا ثواب۔
ارے وہ کل بات ہو رہی تھی نا، گھڑا اور چھوٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں جو اس وقت لفظ یاد آیا تھا اور اس بحث میں ذہن سے نکل گیا، ٹھلیا، ٹھلیا کہتے ہیں چھوٹا سا گھڑا، کم مقدار کا پانی جس میں آئے، ٹھلیا اسے اردو میں بولتے ہیں۔ فرمایا دیگوں کا سے بھرا ہوا سور، یہ پڑھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے بعد یہ پڑھنا، اور فرمایا پھر اس کے بعد میرے لیے اللہ سے دعا مانگو کہ مقام محمود ایک ہی شخص ہے پوری کائنات میں جس سے ملے گا، اور میرے لیے مانگنا۔ اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص آذان سنے اور پھر میرے لیے اللہ سے مقام محمود کو طلب کرے، وجبت لہو، میرے ذمہ واجب نہ، وہ اور لفظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ضروری ہے کہ قیامت کے دن میں اس کے لیے اللہ سے درخواست پیش کروں کہ اسے بخش دے، میری شفاعت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وجبت لہو شفاعتی، ایسی الفاظ ہیں۔ بہرحال ہر جگہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد میرے لیے دعا کرو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ اے اللہ، یہ ایسے ترجمے کرتے ہیں کہ نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آئے نہ سننے والوں کو سمجھ آئے۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار، ترجمہ تو ایسا کرو نا کہ جو اس ترجمے کو سن رہا ہے اسے پتہ تو چلے کہ آخر کہا کیا جا رہا ہے۔ ٹی وی پہ ترجمہ سن لیجئے، ریڈیو پہ، ممکن ہی نہیں کہ ایک جملہ بھی سمجھ میں آئے ہے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کیا کرو کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اللہ یہ جو آذان کہی جا رہی ہے نا، یہ پورے جملے ہیں، پورے عقیدے ہیں، والصلاۃ القائمہ، اور اللہ اس آذان میں جو دعوت دی گئی تھی کہ صلاۃ، نماز کی طرف اور فلاح کی طرف آؤ، اس دعوت کے نتیجے میں یہ جو نماز اب کھڑی ہو رہی ہے، اے اللہ ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں مقام محمود اور وسیلہ جو ایک مقام ہے یہ عنایت فرما۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ عام طور پہ روایات میں اتنے ہی الفاظ ہیں، اور آپ نے فرمایا جس نے یہ دعا میرے لیے مانگی، میرے ذمے ضروری ہو گیا کہ قیامت کے دن میں بھی اس کی شفاعت کروں گا۔ اور پھر فرمایا جس نے ان ساری چیزوں کو پڑھا، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے ضروری ہوگی۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم جب یہ پڑھتے ہو تو تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنے عرصے کے، بعض رات گئے ہیں اس طرف کہ زندگی کے اگر قبول کر لے اللہ، اور بعض رات کہتے ہیں کہ ایک اذان سے دوسری اذان تک جو گناہ ہو گیا درمیان میں خدا نے معاف کر دیا۔ یہ تو ہے اذان، اور اس کے نتیجے میں جو جماعت یا نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کی نیت ہے، اور نیت کے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں، بس دل میں یہ ارادہ کر لے کہ ظہر کے فرض پڑھتا ہوں، بس کافی، عصر کے فرض پڑھتا ہوں، بڑھانا چاہے تو اس امام کی نیت، امام کے پیچھے، اور امام نیت کرے کہ لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، اگر اس نے نیت نہیں کی تو امامت کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اور یہ نیت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور جلدی سے ہاتھ اٹھا کر انہیں باندھ لے۔ یہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے نیت کرتے رہنا، یہ ائمہ اربعہ کے نزدیک بدعت، یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں۔ ہاتھ کھلے چھوڑے لٹکے ہوئے ہیں نا، سوچ لیا کہ فلاں نماز پڑھتا ہوں بس، اور فوراً اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے اور فوراً اللہ اکبر کے۔ ہاتھ کیسے اٹھائے گا؟ ایسے، جس ہیئت میں انگلیاں ہیں بس ویسے ہی رہیں گی، یہاں تک لانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شانوں سے لے کے کانوں تک ساری روایات ملتی ہیں، اس لیے کانوں کے یہ جو لو ہے اس کو ہاتھ لگائے تھوڑا سا نیچے، یہ جو بھی یہ ساری روایات احادیث میں آئی ہیں، اور یہ سب جائز۔ اور افضلیت حنفی فقہا نے کہا کہ کانوں تک ہاتھ لگائے، ہاتھ باندھ،
ناف کے نیچے، اور ہاتھ باندھنے کی ترتیب یہ ہے کہ اس دائیں ہاتھ کو اس طرح سے تقسیم کرے، یہ 3 انگلیاں، یہ 1 انگلی، اور اس سے یہ جو کلائی پکڑ لے اس طرح سے، اور یہ 3 انگلیاں ادھر رکھے، اور یہ 3 انگلیاں باقی جو ہاتھ ہیں لٹکانا نہیں ہے، ان انگلیوں کو اس کلائی کے پیچھے چھپانا ہے۔ یہ صحیح سنت کا طریقہ ہے۔ لوگ ایسے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ایک ہاتھ کی انگلیاں نیچے زمین کی طرف لٹک رہی ہیں اور اس طرح وہ کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ استحباب کے خلاف، فقہا نے لکھا ہے کہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں پہلی اس کلائی کے نیچے آ جانی چاہیے، اور پھر ثنا پڑھے۔ شروع ثنا سے کرنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے بعد اسے ختم کر لے ثنا کو۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بہت دعائیں مانگی، حدیث کی کتابوں میں بہت دعائیں آئیں، جو بھی پڑھ لے۔ ثنا اس کو حنفیہ نے ترجیح دی ہے اور سنت موقدہ قرار دی۔ ثنا کے بعد پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنی ہے، دوسری تیسری چوتھی رکعت میں نہیں پڑھنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ آگے فاتحہ پڑھنی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فاتحہ کی وجہ سے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ۔ باقی جتنی رکعتیں آگے، تیسری چوتھی، فرض کر لیجئے 8 رکعتوں کی نیت باندھ دی، 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں، ہر رکعت کے آغاز میں بسم اللہ کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسری تیسری چوتھی 8ویں کسی رکعت میں وہ بسم اللہ سے اسے شروع نہیں کرتا فاتحہ کو، تو اس کی نماز مکروہ ہے۔ اس لیے ہمیں حیرت ہوتی ہے جو نماز پڑھاتے ہیں، بعض اٹھتے ہی ابھی گھٹنے بھی صحیح طرح سیدھے نہیں ہوتے اور الحمدللہ رب العالمین، حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بسم اللہ کب پڑھی اس نے۔ سنت موقدہ کا ترک، پہلی رکعت میں اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ پڑھ لے بہت اچھا ہے، نہ پڑھے تو بھی کچھ نہیں۔ نماز میں کراہت نہیں آتی، پڑھ لے اچھا ہے، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد اصلاً یہ ہے کہ ذرا سا رکنا چاہیے، پوری ہو گئی نا پہلی رکعت۔ اگرچہ فقہا نے زیادہ اس پہ مطلب جو تصریحات ہیں مشکل ہے ان کے لیے، ان کے ہاں، لیکن دارقطنی وغیرہ اس کی شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بہرحال منقول یہ ہے کہ ذرا سا رکتے تھے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے تاکہ رکعت قیام پورا ہو، بڑے اطمینان سے نماز پڑھے۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے اور رکوع میں جا کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یوں کھول دینی اور گھٹنے کو پکڑ لینا، اور پاؤں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نا قیام میں، ہمیشہ پاؤں سیدھے قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ ہر آدمی کے پاؤں ذرا سے ادھر ادھر ہوتے ہیں، جان بوجھ کے کوشش کر کے اہتمام سے دونوں پاؤں کو قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حیم و میتن، کعبہ تمہارا قبلہ ہے تمہاری زندگی میں بھی اور موت کے بعد۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، قبلہ رخ ہو جاتے تھے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ ظہر اور مغرب اور عشاء، ان تینوں نمازوں میں امام کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، سیدھا قبلہ رخ بیٹھ کے ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ آگے سنت موقدہ ہے نا، اسے ملانا ہے ساتھ۔ عصر اور فجر کے بعد جائز یہ چیز۔ رکوع میں گئے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کے گھٹنوں کو پکڑ لیا، اور اتنا جھکنا چاہیے کہ سر، کمر اور پیٹھ تینوں لیول میں ایک ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھکتے تھے کہ اگر ان کی کمر پہ ہم بھرا ہوا پانی کا پیالہ رکھ دیتے تو چھلکاؤ پیدا نہ ہوتا، چھلکتا نہیں، اتنا سیدھا رکھتے تھے کمر کو، سر مبارک کو اور پشت۔ اور پھر
یہ پڑھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ہیں سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ یہ پڑھے سبحان ربی العظیم، اور اگر ایک لفظ اور بڑھا دے تو یہ بھی ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، وہ ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کے بندے تسبیح بھی کریں اور حمد بھی بیان کریں۔ ابو داؤد کی روایات میں اس کی کافی تفصیلی بحث حضرات نے لکھی ہے، تو اگر کوئی آدمی اتنا سا بڑھا لے کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ٹھیک، 3 5 7 مرتبہ کہے اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے اور سمع اللہ لمن حمدہ یہ پڑھے، اور اس کے بعد 4 جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اگرچہ احادیث پہ بحث کی ہے، بعض نے 3 کا، بعض نے 4 کا۔ کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے تھے کہ اللہم ربنا لک، کبھی بالکل چھوٹا سا جملہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں عام طور پہ حنفی، ربنا لک الحمد، یہی پڑھتے ہیں نا۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں واو کا اضافہ فرما دیتے تھے کہ ربنا ولک الحمد۔ آپ حرمین شریفین میں گئے ہوں تو وہاں ہمیشہ وہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اللہم ربنا لک الحمد، اور کبھی پورا سینٹنس، پورا جملہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ حنفیوں نے اس جملے کو کہا ہے، ہمارے نزدیک اللہم ربنا ولک الحمد یہ پورا جملہ پڑھے، یاد کرنا چاہیے، ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے۔ یہ ربنا لک الحمد کا جو چھوٹا جملہ ہے نا، جو بچوں کو یاد کراتے تھے کہ بچہ ہے نماز مختصر یاد کرنی، چلو بچے یاد کر لو، بڑا ہوگا خود ہی پڑھ کے ٹھیک کر لے گا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اس امت پہ ایسا زوال بھی آنا ہے کہ 80 سال تک بھی وہ بچہ ہی رہے۔ یہ سب بربادی ہے نظام تعلیم کے ٹھیک نہ ہونے کی، اور مرتب وہ کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں یہ مسئلہ ہی نہیں سنا ہوگا کہ نماز کی کتاب یا نماز سکھاتے ہوئے اتنا لکھ دیں کہ افضل ترین جملہ یہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پڑھنا چاہیے، اللہم ربنا ولک الحمد۔ حنفیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، اسی لیے تو اہل حدیث حضرات صحیح کہتے ہیں کہ تم ربنا لک، یہ اس کو کیوں نہیں پڑھتے، حدیث کی مخالفت کرتے ہو؟ یہ لوگ کرتے ہیں، جہالت ہے نا۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھا اللہم ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، اور سجدے میں پورا پاؤں کی انگلیوں کو دباؤ ڈال کے موڑ کے قبلے کی طرف کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کرنی، رکوع میں پوری کھول دینی ہے، سجدے میں بالکل بند کر دینی۔ نماز میں انگلیاں 3 طرح سے، ایک تو جو فطری حالت ہے نا اس پہ قائم رکھنا، ہر جگہ یہی ہے، اور رکوع صرف ایسا ہے اس میں انگلیوں کو کھول کے پکڑ لینا ہے گھٹنوں کو، اور سجدہ فقط ایسا ہے جہاں پہ انگلیوں کو بند کر لینا ہے بس، باقی ہر جگہ تشہد میں آپ بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ باندھا ہے، اللہ اکبر کہہ رہے، جیسے بھی ہے انگلیاں جیسی ہیں ویسی، لیکن اللہ اکبر کہتے ہوئے انگلیاں، ہتھیلیاں یہ سب قبلہ رخ ہونی چاہیے، یوں ہاتھ اٹھائے گا۔ سجدے میں گئے، پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہیں، اور اپنی کوہنیوں کو بالکل جسم سے ہٹا کر رکھے، جتنا بھی اس کے لیے ممکن ہے نا کھلا ہو کے سجدہ کرے، کوہنیاں پہلو سے نہیں ٹکرانی چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے پہ غور کیا تو آپ کوہنیوں کو اتنا دور رکھتے تھے کہ بکری کا اگر چھوٹا سا بچہ ہوتا تو اور آپ کی انگلی آپ کے دونوں بازوؤں کے اس گیپ سے کراس کر کے دوسری طرف کو نکل جاتی۔ اس لیے اور خاص طور سے یہ دونوں کوہنیاں جو ہیں یہ زمین پہ ملا دینا تو بالکل ہی مکروہ کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز واحد ایسی چیز ہے جس میں بڑی سخت تشبیہات دی ہیں
آپ نے فرمایا اس کو دیکھو لومڑی کی طرح نماز پڑھ رہا۔ ایک آدمی نے جلدی جلدی سجدے کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونا، نقر کا نقر الدیک، یہ منافق مرغوں کی طرح چونچے مار رہا ہے، سخت الفاظ ہے۔ ایک آدمی بیٹھا اور اس نے دونوں پاؤں کی انگلیاں موڑ لی زمین کی طرف، سجدے سے اٹھا تو ایڑیوں پہ بیٹھ گیا، جیسے پنجہ کھڑا کر لیتے ہیں نا تو انگلیاں مڑ جاتی ہیں، اور دونوں پاؤں کی ایڑیاں اوپر اٹھی ہوتی ہیں، اسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے ایک کو دیکھ لیا تو آپ نے افتراش القلب، کتے کی طرح بیٹھا ہے۔ سخت ناراض ہوتے تھے کہ نماز میں یہ حرکتیں، اس لیے کہ نماز ہی تو اصل بندگی کا جوہر ہے، نماز ہی تو وہ چیز ہے جہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا صلۃ بینہ و بین ربہ، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ملا دینے کی چیز ہے، اپنے محبوب کے ساتھ وصال ہے تمہارا نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، وہ تو اتنی شدید محبت ہے کہ وہ مل گیا جا کے اللہ سے۔ محبوب کا وصال کسے نہیں چاہیے ہوتا، اسی میں ہوتا ہے نا کہ کسی طرح اس تک رسائی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ تک پہنچتے ہو اس کے ذریعے سے، صلہ ملا دینے والی چیز۔ اسی لیے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی گھر سے نکلے نماز کے لیے تو وہ کوئی غفلت کی بات نہ کرے۔ یاد رکھو جب وہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اب بھی وہ اپنے پروردگار کے ہاں نماز ہی میں۔ اس لیے بہت سے لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، موبائل استعمال ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اگرچہ اس کی اجازت تو ہے ہی، ہر آدمی کے اپنے اپنے احوال ہیں، ہم نہیں کہتے، لیکن اگر یہ حدیث یاد رہے نا کہ جب میں وضو کر کے نماز کے لیے نکلا ہوں تو اللہ کے نزدیک میں اب بھی نماز میں ہوں، تو اس کو ہٹا دے، نماز کے بعد دیکھیں گے جو کچھ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم گھر سے نکلتے ہو وضو کر کے تو تم اپنے پروردگار کے ہاں اس وقت بھی نماز میں ہوتے ہو۔ اور سجدے میں تسبیحات سبحان ربی العالی و بحمدہ یہ پڑھے تو بہت اچھا ہے۔ سبحان ربی العالی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، وہی تو آیا ہے حدیث میں۔ و بحمدہ کا یہ جو اضافہ ہے نا، اس میں بڑا گہرا ایک راز ہے، کبھی تجربہ کر کے دیکھو، چند سال میں رزق کھل جاتا ہے۔ اس کلمے کی تاثیر ہے، پیسے بڑے آنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حلال مال آنے لگتا ہے۔ یہ کیا راز ہے اس میں، وہ لمبی بات، چھوڑیے اس کو، لیکن بس تجربہ کر کے دیکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تو مانتے ہی ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی، دونوں میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ رزق کی تنگی اور قرض کا بوجھ جو ہے نا، اس سے یہ جملے نجات دلا دیتے۔ اور یہ پڑھے، اور حت الوسع کونیوں کو جسم سے دور رکھے، وہ بھی 3-5 جتنے مرتبہ بھی پڑھنا ہے اس نے۔ امام کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ جب مجمع زیادہ ہو، جیسے جمعے کا دن ہوتا ہے، جیسے عید کا دن ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ پڑھنا چاہیے، تاکہ پیچھے جو مریض ہے، کوئی بوڑھا ہے، کسی کو گھٹنے کی تکلیف ہے، اٹھنا بیٹھنا، اس میں اسے اطمینان ہو جائے، سجدہ بھی اطمینان سے کرے اور رکوع بھی اطمینان سے کرے۔ اس کے بعد بیٹھنا، یہ جو ہے نا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ جلسہ، اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا، ان دونوں مقامات پر ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جانی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی رکوع سے کھڑا ہوا اور دونوں سجدوں کے درمیان کی حالت میں بیٹھا نہیں پوری طرح، ذرا سا ایسے ہوا اور پھر دوبارہ چلا گیا،
نماز ٹوٹ گئی۔ یہ دونوں مقامات واجب ہیں، بڑا احتیاط کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ لوگ اس مسئلے کو جانتے نہیں، خاص طور پہ یہ پٹھانوں کو دیکھو نا کیسی نماز پڑھتے ہیں، ایک سجدہ اور سجدے پہ سجدہ، صحیح طرح بیٹھتے بھی نہیں، تو نماز تمہاری اسی وقت ٹوٹ گئی۔ اور اگر غلطی سے بھول گئے تو آخر میں سجدہ صاف کرنا ہے، یہ واجب ہے۔ رکوع کے بعد صحیح طرح کھڑے ہو جانا کہ ہڈیاں سارے جوڑ ٹھیک بیٹھ جائیں ہڈیاں، یہ واجب ہے، واجب۔ صرف ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے سنت موقدہ قرار دیتے ہیں، لیکن فتویٰ اس پہ نہیں دیا گیا۔ فتویٰ اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی دیر کھڑے رہتے تھے، اتنی دیر دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھے رہتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سوچتے تھے شاید بھول گئے ہیں دوسرا سجدہ، کیا لقمہ دیا جائے، کیا سجدے میں جانا ذہن مبارک میں نہیں رہا، کیا یہ کیا جائے۔ پھر اٹھے دوسری رکعت کے لیے، دوسرا سجدہ، اور پھر اٹھنا اس طرح چاہیے کہ پنجوں کے بل اٹھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی طرح اٹھتے تھے، پنجوں کی طاقت سے۔ جوانی میں ہوتا ہے ایسے، بغیر کسی چیز کی ٹیک لیے، بغیر زمین پہ ہاتھ رکھے۔ لیکن جب بڑھاپا اور عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ سنت پھر رہ جاتی ہے۔ زندگی بھر جو کرتا رہا تو اب محرومی تھوڑا ہی ہے، اللہ بھی جانتا ہے کہ اس کا بندہ اب اس کے قواعد اعضاء کمزور پڑ گئے، لیکن جب تک طاقت ہو جسم میں، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھے اور زور پنجوں سے دے، پنجوں کے زور پہ اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اصل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے۔ اب دوسری رکعت جو اس سے شروع کرنی ہے نا، بسم اللہ سے، یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کیوں بھئی؟ یہ بسم اللہ کا پڑھنا دوسری رکعت میں سنت موقدہ۔ پھر دوسری رکعت کو ایسے ہی کرنا ہے جیسے پہلی رکعت کو پڑھا، اس دوسری رکعت کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت کے بعد پھر بیٹھنا ہے تشہد کے لیے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ گویا آپ تپتی ریت پر بیٹھ گئے ہیں، تپتی زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ ایک ہی موقع ایسا تھا نماز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ جاتے تھے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی کی تشہد ہی چھوڑ دے اور نماز ہی ختم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس میں اور ایک فجر کی سنتیں جب ادا کرتے تھے نا، تو فجر کی سنتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ سنتوں میں فاتحہ بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، آپ تو اتنی جلدی پڑھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے، ام المومنین رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی گھر کی باتیں کرنے لگیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کچھ بتایا، انہوں نے کچھ اپنی بات بتائی، اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو روشنی ہو رہی، جاؤ بلال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تاخیر سے تشریف لائے، تو آپ نے کہا بلال تو مجھے آوازیں دے رہے تھے، دیتے یا نہ دیتے، صبح کی سنتیں میں اطمینان سے پڑھتا ہوں، تو جلدی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ اطمینان ہی نہ رہے، اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے۔ پھر اسی طرح تیسری رکعت وہ بھی بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، چوتھی رکعت وہ بھی بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، اور چوتھی رکعت کے بعد اب جب بیٹھنا ہے تو عبدہ و رسولہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا پڑھنا ہمارے نزدیک سنت موقدہ، فرض واجب نہیں، شوافع کے نزدیک ضروری ہے، وہ تو فرض اور واجب کو کہتے ہیں، ہمارے نزدیک عبدہ و رسولہ پہ اس کی نماز پوری ہو گئی، لیکن اسے چاہیے کہ ایمرجنسی ہے، جلدی ہے، یہ تراویح میں بھی کبھی کبھی ہمارے ائمہ کرتے ہیں، کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ بھی تو درود ہی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ
سیدنا کا لفظ بڑھانا مستحب ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے نہیں لینا چاہیے جیسے عام لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ آپ کو شاید حیرت ہو، فقہا نے لکھا ہے کہ یہ نعتوں میں اور اس طرح پڑھنا اور محمد محمد کہنا، فقہا کہتے ہیں یہ سخت بے ادبی ہے، نہ لے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ کہتے ہیں تعظیمی کلمات کا اضافہ کرنا چاہیے۔ سیدنا محمد، ہمارے آقا، ہمارے مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں جیسے معاذ اللہ ایسی بے تکلفی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ اس طرح اللہم صلی علی سیدنا کما صلیت علی سیدنا ابراہیم، عزت احترام۔ اسی طرح قنوت میں، دعائے قنوت جب آدمی پڑھ لیتا ہے نا، ملحق یہ کہہ دیا، ملحق کا لفظ کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ آخری قعدے میں ہمارے نزدیک سنت موقدہ ہے، چھوٹا سا درود پڑھ لے، جلدی ہے، کہیں جانا ہے، قوم پہ بوجھ ہو رہا ہے، تراویح ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی دعا مانگے جو حدیث میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہمیں علم ہے کسی کو قرآن کی دعا نہیں سکھائی۔ ہمارے ہاں جو پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور کبھی پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں کسی کو نہیں کہا کہ قرآن کی دعائیں پڑھو، ہمیشہ اپنے پاس سے۔ اور کمال یہ ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور دعا سکھائی، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو اور دعا سکھائی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کیا تو یہ شرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، وہ کہتے تنہائی میں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے فرمایا انی لاحبک یا معاذ، معاذ مجھے تم سے بہت محبت۔ پھر فرمایا تم کہو، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے۔ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا کہ معاذ میں تمہیں ایک تحفہ دوں، محبت کا یہ تحفہ تھا۔ فرمایا نماز کے آخر پر یہ دعا مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ان کو اور دعا سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ ان کو اور دعا سکھائی، اس لیے کہ نماز کا یہ آخری حصہ یا سلام کے فوراً بعد یہ دونوں مقامات ایسے ہیں جن پہ دعا کی قبولیت۔ اگر سنت موقدہ ہے تو سنت موقدہ یا نفل پڑھ کے پھر دعا کی قبولیت، یہ تینوں مقامات ایسے ہمیشہ وہ دعائیں یہاں پہ پڑھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ حنفی فقہا نے ربنا آتنا اور یہ اس لیے کیا تھا کہ بچے ہیں نا تو یہی آیت یہاں دعا کے طور پہ پڑھ لے گا، قیام میں سورت کو آیت کو ساتھ ملانا ہے فاتحہ کے تو وہاں بھی پڑھ لے گا، چلو بچہ ہے سیکھ جائے گا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ بچے یہ ساری زندگی بچے رہیں کہ ہمیشہ وہ دعا مانگنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور اس کے بعد سلام کے دعائے قنوت جو ہے نا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے عرض کیا کہ نانا مجھے کوئی دعا سکھائیں وطر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ وہ شافیوں کے نزدیک افضل ہے، ہمارے نزدیک اللہم انا نستعینک کا یہ چونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے یہ افضل ہے، اور سب سے اچھا یہ ہے کہ دونوں کو جمع کر لے۔ اور وہ جو روایت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی آتی ہے اس میں آتا ہے آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹے یہ بھی کہا کرو صلی اللہ علی نبیہ الکریم، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ ایک بتا رہے ہیں، قنوت کی دعا پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا یہ مستحب ہے۔ ان مسئلوں پہ یہ مسئلے اسی لیے ہیں کہ ہم عمل کریں، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرے، اور سلام جو پھیرنا ہے نماز کے تشہد کے بعد، اس کے دعا کے بعد پورا سر گھمانا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو گھماتے تھے کہ پچھلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگ نرا بیاض خدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کی سفیدی دیکھ لیتے تھے۔ پورا سر کو گھمانا چاہیے، دائیں بھی اور بائیں۔ یہ مختصر سا طریقہ۔